تاریخی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو چترال کی ابتدائی حالات انتہائی تاریکی میں ہیں۔ قدیم زمانے کے متعلق مستند تاریخی کتابیں نہیں ملتی۔ جو تھوڑے بہت حالات کا پتہ چلتا ہے وہ یا تو غیر ملکی مصنفین کی کتابوں میں ملتے ہیں جن میں انہوں نے ریاست چترال کا تذکرہ کیا ہے، یا ان روایات اور داستانوں سے حاصل کیے جاتے ہیں جو قدیم زمانے سے چترال کے بارے میں مشہور چلی آئی ہے۔ راجہ کنشکا کے تسلط کا دور۔ دوسری صدی عیسوی میں پشاور کے راجہ کنشکا نے تمام سرحدی علاقہ جات فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر دیے۔ اس نے کابل اور چترال کے راستے یرکن پر حملہ کر کے اس پر بھی قبضہ کر لیا، اور اس کی حکومت چین کے صوبہ کاشغر اور ختن تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس واقعے کے بعد چترال کافی عرصے تک اسی سلطنت کا ماتحت رہا۔ چونکہ راجہ کنشکا بدھ مت کا پیروکار تھا، اس وجہ سے اس خطے میں بھی اس مذہب نے فروغ پایا اور یہاں کے باشندوں نے بدھ مت اختیار کیا۔ راجہ کنشکا کی سلطنت کے زوال کے بعد چترال میں افراتفری کا دور تھا اور کافی عرصے تک کوئی منظم حکومت قائم نہ ہو سکی۔ 334 قبل مسیح میں جب سکندر اعظم نے دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے مقدونیہ سے نکلے تو ان کی فوجیں سامنے آنے والی ہر چھوٹی بڑی طاقت کو خاک میں ملاتے ہوئے چترال کی جنوبی سرحد پر واقع افغانستان کے علاقے آسمار تک پہنچے۔ یہاں کھو قوم نے اس فوج کا زبردست مقابلہ کیا اور اسے آگے بڑھنے سے روکے رکھا۔ پھر بھی سکندر کی فوج کا ایک دستہ چترال آ پہنچا، لیکن یہاں کوئی مستقل حکومت قائم نہ کر سکی۔ آسمار کے نزدیک جس دریا کو سکندر کی فوج عبور کیا تھا، مورخین نے اسے دریائے کھوپس کا نام دیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی یہ علاقہ کوہستان اور یہاں کے باشندے کھو کے نام سے جانے جاتے تھے۔ سکندر کی اس یلغار کے کافی عرصے تک کوئی اہم واقعہ رونما نہیں ہوا اور ایک آزاد خطے کے طور پر اس علاقے کا وجود برقرار رہا۔ قدیم روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 500 قبل مسیح میں ایران کے مشہور بادشاہ درائے گشتسپ کے دور میں یہ علاقہ سلطنت ایران کے صوبہ بلخ کا حصہ تھا۔ چونکہ بلخ زردشتی مذہب کا مرکز تھا اور اس زمانے میں یہاں کے لوگ زیارت کے لیے بلخ جانے لگے، آگ سے عقیدت و احترام کا جذبہ ماضی قریب تک چترال کے باشندوں میں موجود رہا، جو زردشتی مذہب کے تعلیمات اور ایرانی عہد اقتدار کے اثرات کا آئینہ دار ہے۔ چترال میں اس دور کے ایک اور یادگار جشن نوروز ہے، جسے ایران کے علاوہ وسط ایشیا کے دیگر ملکوں کی طرح پہلے وقتوں میں چترال میں بھی بڑے اہتمام سے منایا جاتا تھا۔ اب بھی چترال میں اسے ہر سال موسم بہار کے آغاز پر اسے ایک قومی تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ تاریخ چترال کے مطابق ایرانی تسلط کا دور چترال کی اقتصادی اور ترقی کا دور تھا، خصوصاً شمالی علاقے تورکھو، مورکھو اور مستوچ وغیرہ تہذیب و تمدن کے مرکز تھے۔ عرب مورخین نے چین کے لیے خطائی یا خطائی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ چترال میں خطائی چین کے دو ادوار گزرے ہیں۔ 640 قبل مسیح میں سلطنت چین مشرق کی طرف پھیلنا شروع ہوئی اور 641 میں چین نے مشرقی ترکستان، پامیر اور واخان پر قبضہ جما لیا، اور اس پھیلاؤ کے نتیجے میں رفتہ رفتہ ارد گرد کا سارا خطہ، جس میں چترال بھی شامل تھا، چینی سلطنت کا حصہ بن گیا اور چین یہاں اپنا گورنر مقرر کیا۔ کئی دفعہ تبت کے حکمران آگے بڑھ کر مزاحمت کی، لیکن چین نے اسے شکست دے کر ان علاقوں پر اپنی عملداری قائم کی۔ چینیوں نے اس علاقے کو مختلف اکائیوں میں تقسیم کر کے ہر علاقے کا ذمہ دار مقرر کیا، پانی اور چراگاہوں کی تقسیم کے لیے طریقہ کار واضح کیا، جن پر اب بھی عمل درآمد ہو رہا ہے۔ مورخین کہتے ہیں کہ اس زمانے میں چین یہاں کے ہر قبیلے سے ایک فرد بطور یرغمال چین لے جاتے اور کچھ عرصہ گزرنے پر اسے واپس بھیج کر ان کے بدلے میں دوسرے افراد لے جاتے۔ قیدیوں کی رہائی کا چینیوں نے یہ طریقہ کار رکھا تھا کہ سال میں ایک بار قید خانے کے گیٹ کے سامنے بیل کی کھال بچھا دیتے، جس پر گزر کر قیدی باہر آتے۔ رہائی کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا جب تک کہ رہائی پانے والے قیدیوں کے پاؤں تلے بیل کی کھال پھٹ نہ جاتے، اور جو باہر آنے میں کامیاب ہو جاتے ان کو رہائی مل جاتی، اور جو اندر رہ جاتے وہ دوبارہ 1 سال تک قید میں رہ جاتے تھے۔
کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں چترال کو بلور کہا جاتا تھا اور یہاں کا حکمران چین کا ماتحت ہوا کرتے تھے۔ اسلامی لشکر کا چترال پر حملہ۔ 8ویں صدی عیسوی میں جب اسلامی لشکر سلطنت ایران، افغانستان اور ترکستان کی سرزمین کو اپنے پاؤں تلے روندتے ہوئے چین کو فتح کرنے کے ارادے سے مشرق کی طرف آگے بڑھے تو حقان چین نے اس خطے میں موجود اپنے حلیف حکمرانوں کو مسلمانوں سے مقابلے کے لیے آگے کر دیا۔ اسلامی لشکر مد مقابل آنے والی تمام قوتوں کو شکست دے کر چین کی طرف مسلسل آگے بڑھنے لگا۔ اس دوران اسلامی فوج کا ایک دستہ اپنے سپہ سالار امیر حمزہ سستانی کی قیادت میں درہ برغل کے راستے چترال میں داخل ہوئی۔ وادی یرخون کے مقام پر اس مسلم فوجی دستے اور بہمن کوہستانی کی فوجوں کا ٹکراؤ ہوا اور ایک خونریز جنگ کے بعد اسلامی لشکر فتح یاب ہوا اور مسلم افواج یلغار کرتے ہوئے مشگول پہنچ کر بہمن کوہستانی کے قلعے کو ماسمار کر کے ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ بہمن کوہستانی کون تھا جس کا ذکر ہم ہسٹری آف چترال کے 4تھی ایپیسوڈ میں کر چکے ہیں، لیکن اسلامی فوج نامعلوم وجوہات کی بنا پر یہاں کوئی منظم حکومت قائم کیے بغیر واپس چلے گئے۔ سلطان محمود غزنوی کے لشکر کا چترال پر حملہ۔ 10ویں صدی عیسوی بمطابق 391 ہجری میں سلطان محمود غزنوی کی فوج کا ایک دستہ چترال پر جنوب کی طرف سے حملہ کر دیا، مگر اس کے نتیجے اور اثرات کا حال معلوم نہیں۔ اس واقعے کا تذکرہ سلطان محمود غزنوی کے دور کے مشہور مورخ علامہ ابو ریحان البیرونی نے اپنے کتاب میں کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جلال آباد سے گلگت تک پہاڑوں میں ترکمان قوم آباد ہے، گویا اس نے کھو قوم کو ترکمان کے نام سے یاد کیا ہے۔ خطائی یعنی چین کا دوسرا دور۔ خطائی کا دوسرا دور 1125 میں شروع ہوتا ہے، جب خطائی کا ایک منگول شہزادہ چین قبیلے کے ہاتھوں شکست کھا کر منچوریا سے راہ فرار اختیار کیا اور مغرب کی طرف آ کر ترکوں اور منگولوں پر مشتمل فوج تیار کر کے ترکستان کو فتح کیا اور گورخان کا لقب اختیار کر کے حکومت شروع کی۔ ترکی کے لوگ اس گورخان کو یورخان کہتے تھے۔ روایات کے مطابق یورخون کی حکومت چترال بلا تک وسیع تھی اور برب کو اپنا صدر مقام بنا کر وہاں ایک قلعہ بھی بنایا تھا۔ لوگ اس لشکر کو خطائی کا لشکر کہتے تھے، لہٰذا اس قلعے کو خطائی کے قلعے کا نام دیا گیا ہے اور اس علاقے کا نام یورخون کی مناسبت سے یرخون پڑ گیا ہے۔ یورخون اور اس کے جانشین 1219 تک وسط ایشیا پر حکومت کرتے رہے۔ 1219 میں چنگیز خان کے ہاتھوں شکست کے بعد ان مقبوضات میں یورخانی حکومت ختم ہوئی۔ چترال میں چین کے اقتدار کا مکمل خاتمہ اس وقت ہوا جب قرقیزیہ کے طلاس کے مقام پر عرب مسلمانوں اور چینی فوجوں میں جنگ چھڑ گئے اور چینیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ کھو حکمران سومالک کا دور۔ 1210 سے 1219 کے درمیان اپر چترال میں سومالک کا اقتدار شروع ہوا۔ جب یورخون یعنی چینی فوج کو چنگیز خان سے شکست کے بعد ان کی فوج چترال میں بھی کمزور پڑ گئی تو سومالک ان کو یہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ وہ لوگ انتہائی خونخوار اور ظالم تھے۔ ان کے جانے کے بعد لوگوں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ سومالک کون تھا؟ اس حوالے سے مرزا غلام مرتضیٰ نے اپنے اردو تاریخ چترال میں اس کو گلگت کے خاندان تراخان کے ساتھ تعلق کا ذکر کیا ہے اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ سومالک کافر حکمران اپر چترال پر حکومت کی تھی، یعنی سومالک کھو قوم کے مشہور حکمران گزرا ہے جس نے چترال کے بلائی علاقوں پر حکومت کی۔ ان کے باپ کا نام تراخان اور دادا کا نام ازر تھا۔ اس کی حکومت شمال میں تورکھو، مولکھو اور مستوج سمیت گلگت تک پھیلی ہوئی تھی۔ ممکن ہے کہ چنگیز خان نے سومالک کو گورنر مقرر کر کے چترال بھیجا ہو، لیکن کوئی تاریخی شواہد موجود نہیں ہے۔ سومالک کے دور حکومت کو چترال کی خوشحالی کا دور کہا جاتا ہے۔ ان کی ریاست کا دارالحکومت مولکھو اور قلعہ وریجوں کے نغور زوم کے مقام پر تھا۔ یہ معلوم نہیں کہ وہ کافر تھا یا مسلمان، لیکن وہ اپنی سخاوت اور فراخ دلی کی وجہ سے تاریخ میں مشہور ہے۔ ان کے زمانے میں ایک قبیلہ یورخون نے چترال کے شمالی علاقے مستوج پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا تو سومالک نے وادی یرخون کے علاقے میں ان پر حملہ کر کے انہیں سخت شکست دے کر ملک سے نکال دیا، جس سے اس کی بہت شہرت ہوئی اور ہر دل عزیز ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اس قبیلے کے نام پر اس وادی کا نام یرخون پڑ گیا ہے۔
اس قبیلے کی سومالک کے ہاتھوں شکست اور مستوج سے اخراج کے حوالے سے کھوار زبان میں ایک مثل بھی مشہور ہے کہ پینن پونگی سومالک تگیکو یورخون ڈنڈیتائی، یعنی مبارک قدم سومالک تمہاری آمد پر یورخون وحشی قبیلے سے ہماری جان چھوٹی۔ سومالک کے مرنے کے بعد اس کی وسیع حکومت ان کے تینوں بیٹوں میں تقسیم ہوئی۔ ایک بیٹا زوند شمالی چترال کا حکمران ہوا، اس کی اولاد زوندرے قبیلے چترال بر میں پھیلی ہوئی ہے۔ ایک بیٹا رون گلگت کا حکمران بنا، تیسرا بیٹا ہرایو کو ہنزا کی حکومت ملی۔ بعد میں رئیس حملہ ابرون نے سومالک کے خاندان سے پہلے مستوج چھین لی، پھر مولکھو تورکھو میں بھی ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اسی طرح یہ شاہی خاندان رئیس خاندان کے ہاتھوں زوال پذیر ہوا۔ رئیس دور کب اور کیسے شروع ہوا یہ ہم آپ کو ہسٹری آف چترال کے 7ویں ایپیسوڈ میں تفصیل سے بتائیں گے۔